العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما ولد قط مثله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد الذي ما ولد قط مثله مولود وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم يا رب سيدنا محمد صل على سيدنا محمد الله الله ربي لا اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی مغفرت اللہ پاک سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے اور آپ کو اور حضور پر نور کی ساری امت کو ظاہری باطنی فتنوں سے بچائے۔ فتنوں کی آندیاں تو زمانے سے چل چکی ہیں لیکن اب ہمارا گھیرا کر دیا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے اور سنیں گے، لیکن آگ لگی ہوگی، اس آگ کے اندر بھی کچھ ایسے ہوں گے جو محفوظ ہوں گے۔ آپ کو سچ ہے، یہ فیصلہ ہے۔ بدلا کے بارے میں کئی بار بیان پہلے زمانے میں کر چکا ہوں۔ بدلا وہ ہے جو ساری دنیا عذاب میں ڈوبی ہوگی اور صحیح سلامت ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیوں کہ اللہ نے ان کا باطن پاک کر دیا۔ بے شک آپ نے یہ سن بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، بعضوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ بغیر داڑھی کے اور داڑھی کے ساتھ بے نماز بھی اور نمازیں پڑھنے والے بھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے بھی، یہ ظاہر ہے یہ سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ سارے نہیں، سمجھو بات کو سمجھو، سارے تو ہے نہیں سمجھو۔ یعنی یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی ہونے والی ہے، یہ دہشت گردی کرنے والے میرے ایک چھوٹا سا رومال ہے، ان کے سروں پر امامے بھی ہے، ان کے سروں کے اوپر تہسان بھی ہے، ان کی داڑیاں بھی ہیں اور وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت شریف بھی بنتے ہیں، لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور میں کئی بار یہ سنا چکا ہوں کہ میرے مالک و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں جو بتائی تو اس میں یہی فرمایا کہ وہ پابند ہوں گے نمازوں کے، وہ روزے کے پابند ہوں گے، وہ تلاوت بہت اچھی کریں گے، ان کے یزید کا قافلہ حسین کریم طیب طاہر سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کی داڑیاں نہیں تھی، وہ ہندوستان کے ہندو نہیں تھے، وہ عرب تھے، عجب تھے، عربی عجبی داڑیاں بھی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کو شہید کیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو تاریخ میں آپ پڑھ چکی ہے نا، پڑھے۔ میرا ایک مقصد ہے سمجھانے کا
آیا خیال شریف میں؟ یہ ہم اس وقت تک الحمدللہ پہلے زمانے میں بارش آدمی کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی اس کا احترام کرتے تھے، وہ ٹھیک تھا. لیکن اب یہ دھوکے میں آ گیا ہے. ہو سکتا ہے بارش آدمی غوث قطب ولی ابدار ہو، اور ہو سکتا ہے کہ داڑھی والا پکا شیطان ہو. دونوں چیزیں ہو چکی ہیں. آپ مغالطے میں نہ رہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت میں آپ کو دکھا بھی دوں. کیا دکھاؤں؟ دجال کی صورت. احادیث صحیح میں جو دجال کی شکل بیان کی گئی ہے، اس کو پوری دنیا عرب نے مل کے علماء نے اس کی تصویر بنائی ہے، اور اس کے ماتھے پر کافر رکھا ہوا ہے. حدیث میں نہیں ہوا. اس کی ایک آنکھ کہانی یہاں تک ہے کہ حضور پر نور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو تم سن لو کہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ وہ نابینا نہیں ہے. بے شک، حق اور سچ ہے. لیکن دجال کانا ہوگا. یہ سنا ہے نا آپ سارے جانتے ہیں. اس نے تہرسان بھی اوپر ڈالی ہے. اور اصفہان کے جو یہودی اس کے پیروکار ہوں گے دجال کے، ان سارے سب کے سروں پر تہرسان ہوگا. میں یہ کہہ چکا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی روایت ہو، مگر جہاں تک میری معلومات ہے، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں، میں تکذیب نہیں کر رہا. میں اپنی معلومات کی طور پر کہتا ہوں کہ میرے مالک و مولا علیہ السلام نے تہرسان استعمال نہیں کیا. کبری والے ہیں آپ. بے شک، حق اور سچ ہے. کبری استعمال کی ہے. بے شک. سردیوں کے موسم میں کبری استعمال کی ہے. اور کبری والا تو آپ سارے جانتے ہیں، کبری والا صلی اللہ علیہ زندہ باد. آپ نے کبری مبارک استعمال کی. لیکن تہرسان اب تمام تقریباً صوفیاء کا طریقہ ہو چکا ہے عرب و عجم میں کہ وہ تہرسان یعنی ایک رومال لٹکا دیتے ہیں. میں بھی کئی بار لٹکا چکا ہوں کسی کے کہنے پر، لیکن میں اس کو حجت نہیں مانتا. اور دجال کے بھی سر پر تہرسان ہوگا، دجال کے گروہ کے. اور اس وقت جو دہشت گرد ہنگامے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت لوٹ رہی ہے اور معصوموں کو شہید کر رہی ہے، انہیں داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سر پر تہرسان بھی ہے. اب میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ کون ہے جس کو اذیت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے، اور وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان اس کو مس نہیں کر سکے گا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک نے بھی فیصلہ کیا. اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا کہ اے شیطان سن لے کہ میرے مخلص بندے پر تیرا زور نہیں چڑھ سکے گا. اس نے کہا کہ میں دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے، چار راستوں میں کسی نہ کسی جگہ میں تیرے بندے کو گھیر کے گمراہ کر دوں گا. فرمایا سن لیا میں نے تیری شیطانی، مگر میرے مخلص بندے کو پیر میرے شاہ کو تم مس بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کو میں طیب طاہر کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا ہے. برادران اسلام یہ سمجھنے چاہیے، پورے اللہ کرے کہ آپ سب کو سمجھا دو آگے کو. یہ ظاہر ہے، بے شک. ظاہری علم اور گمراہی اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے. ظاہری علم والا زمین آسمان کے برابر کتابوں کا ڈھیر لگا کر پڑھ لے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن وہ شخص
جس کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے براہ راست فیض نصیب ہو، اور وہ نور حضور علیہ السلام کا اس کے دل سے جدا کسی ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی نہ ہو، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو جب مخاطب ہو کے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے سوا اور بھی اس زمین میں کوئی ایسا درجے کا آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے برابر میرا درجے کا بندہ اور مجھے نہیں معلوم۔ رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، نبی نہیں، رسول تھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول 313 ہے، ان میں اولو العزم 5-4 ہیں۔ ان اولو العزم کے سردار میرے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم 313 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں، اور 1,24,000 نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ایسا رب کریم جل مجدہ نے فرمایا ہاں ہے میرا ایک بندہ بحرین میں بیٹھا ہے، علمناہ من لدنا علما، ان کو ہم نے اپنے اندر سے اس کو علم سکھایا ہے، وہ ظاہری علوم نہیں پڑھا ہوا، ہم نے اندر سے ان کو علم سکھایا ہے۔ علم لدنی ان کے پاس، علم غیب ان کے پاس۔ خضر علیہ السلام کا